بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مس بخاری۔ گزشتہ قسط میں ہم نے بات کی تھی اپنے گھر میں موجود اشیاء محفوظ بنا کر آپ اس قسم کے سخت خطرناک جادو کے وار سے خود کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ کالے جادو کے مختلف جو عمل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو یقیناً آپ کے لیے اپنا بچاؤ آسان ہوگا۔ جادو کی بہت اہم نشانیاں آپ کو گزشتہ قسط میں بتائی تھیں، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جادو ہے، سراسر جادو ہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا، سر درد ہونا یا خواب جس قسم کے جادو کا مریض دیکھتا ہے، یا جسمانی طور پر کیا محسوس کرتا ہے اور ذہنی طور پر کیا حالت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں جیسا کہ کپڑے آپ نے الماری میں رکھے ہیں یا پھر پہنے ہیں اور ایسے لگے جیسے کسی چیز نے پنجہ مار کے کپڑے تار تار کر دیے ہوں، یا سوراخ خود کٹ لگ جائے جیسے باقاعدہ کاٹ دیے گئے ہوں، اور یہ کوئی انسانی اقدام بھی نہ ہو، اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادو کی بہت خطرناک قسم ہے جس میں اس طرح کا وار کیا جاتا ہے، اور یہ جنات کے ذریعے یہ وار ہوتے ہیں کہ آپ کے بیٹھے بٹھائے گھر سے اشیاء غائب ہو جانا، کچن میں آپ ابھی لا کے اپنی چیزیں رکھی ہیں اور کوئی بچے بھی موجود نہیں، اور آپ نے اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے کہ نہ تو کوئی چور آ کے لے کے گیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی بچوں کا کام ہے، اور چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ شیاطین کا گھر میں وبال ہوتا ہے، جو جنات اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، چیز تھی اور آپ نے دیکھا بعد میں وہ جلی پڑی ہے یا کٹی پڑی ہے، اور بہت اہم ضرورت کی اشیاء، یہ بھی جنات کی جادو کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سر درد کی اگر بات کریں، اگر دماغی کمزوری نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اور کوئی ایسا مرض نہ ہو لیکن مسلسل درد رہنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جو بال ہیں ان کے ذریعے آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اقسام ہوتی ہیں، مختلف نوعیت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو جادو کی سٹارٹنگ ہے وہ سر درد اور ڈراؤنے خوابوں سے ہوتی ہے، اور اسی طرح جب جادو ختم ہوتا ہے، جو ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں، آپ بے بس محسوس کرتے ہیں، تو یہ بے بسی محسوس کرنا ختم ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح خود کو مغلوب نہیں پائیں گے۔ خطرناک وار کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں خون کے چھینٹے پڑنے کی، یا پانی کے چھینٹے جیسے پڑ رہے ہیں، جو چادر لے کے سو رہے ہیں اس چادر پر بھی، یا جس جگہ پہ رہتے ہیں زیادہ بیٹھتے ہیں اس جگہ پر جنات کے ذریعے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ کالا مرغ یا بکرا لے کر گلا کاٹ کر خون کے ذریعے یہ عمل کیا جاتا ہے، جنات کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس انسان کی جان و مال انتہائی وبال کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی خطرے میں آ جاتا ہے۔ تباہی بربادی جس کا مقدر بنانا ہو، الو کی ہڈی پر تعویذ لکھا جاتا ہے، یا الو کے خون سے جادو، کیونکہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ جس انسان کو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنا کر اسے پاگل پن کی حد تک لے جا کے موت کے منہ میں دھکیلنا ہو، تو الو کی ہڈی حاصل کی جاتی ہے، الو کے خون سے جادو تحریر ہوتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہو تو جنون بڑھتا بڑھتا پاگل پن کی حد تک چلا جاتا ہے، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ جادو ہوتے ہیں جو نسلوں کی نسلیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور باقاعدہ سرایت کر جاتے ہیں اگر ان کا علاج نہ ہو۔ جس پر جادو کرنا ہو، جہاں اس کا پاؤں لگے وہاں سے مٹی اٹھا کر اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے، کنکر پتھر لے کر یا مٹی لے کر اس پر جادو کر کے مخالف کے گھر دفنا دیا جاتا ہے، اور کیلوں پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اور اکثر تصویر میں کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں۔ سخت خطرناک جادو کی قسم ہے۔ جیسے بھی جادو ہیں جو کہ ہوائی جادو کہلاتے ہیں، جیسے ہانڈی کا عمل، اس ہنڈیا کو جنات کے ذریعے جس شخص پر کے گھر میں پہنچا دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ جانی اور مالی نقصان کا عمل کہ کالا بکرا کاٹ کے خون نکال کر اس پر علوم کی پڑھائی کی جاتی ہے، جنات کے ذریعے اس شخص پر یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے خون کے ڈالے جاتے ہیں، اور اس انسان کو جانی اور مالی نقصان۔ اور اگر کسی کی قسمت بند کرنی ہو تو تالے پر جادو کر کے تالا بند کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جیسے بند تالا نہیں کھلتا اس انسان کی قسمت بھی نہیں کھلتی، خوش بختی اور خوش قسمتی پر تالا لگ جاتا ہے۔ ویڈیو شیئر کر کے ثواب کی نیت سے آگے بھی خیر و برکت اور بھلائی کی بات پہنچایا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مرادیں پوری فرمائے اور ہماری عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ مس بخاری کو دیجیے گا اجازت۔
اسلامی بہنیں اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔